سلامت رہے، مولا سلامت رکھے، یا علی مدد ہے۔ روزان امام جہالت، سب سے پہلے تو ڈیفینیشن ہمیں پتہ چل گئی جہالت کی نا۔ اب جہالت جو ہے نا، دیکھیں جہالت پہ ہوتے ہوئے ہدایت حاصل کی، اس کے لیے اور جہالت کو مٹانے کے لیے ظاہر ہے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک جاہل کو ظاہر ہے کہ جاہل ہے تو جب علم حاصل کرتا ہے تو عالم بن سکتا ہے، تو جہالت مٹ سکتی ہے۔ جہالت جو ہے وہ در حقیقت بیماری ہے، اور بیماری اگر علاج نہ کیا جائے تو بڑھتی جاتی ہے، اور جب بڑھتی جاتی ہے تو ناسور بنتی ہے۔ تو لہٰذا جہالت جو کہ بیماری ہے، اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ لیکن ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کیجیے، آپ ممبروں سے سنتے رہتی ہیں کہ جہالت اور جاہلیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ الجاہلیہ، تو یہاں جو امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا، جہالت کی موت نہیں مرا۔ جہالت دور ہو جاتی ہے علم کے حاصل کرنے سے، لیکن جاہلیت دور نہیں ہوتی۔ جاہلیت کب دور ہوتی ہے؟ جب معرفت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عالم بننا آسان ہوتا ہے، عارف بننا مشکل ہوتا ہے۔ تو جہالت اور جاہلیت میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اب کیونکہ جہالت بیماری ہے اور ہر بیماری کا کچھ نہ کچھ سمپٹمس ہوتے ہیں، سمپٹمس کے بغیر کوئی علاج نہیں کر سکتا، کوئی طبیب علاج نہیں کر سکتا۔ جب سمپٹمس پتہ چلتے ہیں ظاہر ہے اسی سے پھر بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے، پھر میڈیسن دی جاتی ہے، پھر علاج شروع ہوتا ہے۔ تو جیسے میں کہتی ہوں کہ بخار ہے نا، بخار آتا ہے پریشان، بخار کوئی بیماری نہیں ہوتی، وہ آپ کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے جب اندر کوئی انفیکشن ہوتا ہے۔ اصل بیماری کیا ہے؟ وہ انفیکشن ہے، چاہے وہ تھروٹ کا انفیکشن ہے، اسٹمک کا انفیکشن ہے، وہ بیماری ہے۔ بخار بیماری نہیں ہے۔ تو سمپٹمس ضروری ہوتے ہیں، اسی سمپٹمس سے کو پتہ چلتا ہے۔ جب بخار آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بیمار ہیں، تو پھر ہم علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو اب جہالت کیونکہ بیماری ہے تو اس کے بھی سمپٹمس ہوتے ہیں، جاہل کے بھی سمپٹمس ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 4 سمپٹمس بیان کروں گی، اور آپ ظاہر ہے کہ میرے سامنے بہت باشعور مجمع ہوتا ہے ہمیشہ، اور بیدار مجمع ہے، اس وقت مجھے اندازہ بھی ہو گیا ہے۔ تو اب میں بس وہ سمپٹمس بتاتی جاؤں گی، اب ہم سب مل کر خود ہی ڈائگنوز کرتے جائیں گے کہ ہم کتنے بڑے جاہل ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سمپٹم جو جاہل کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جاہل جو ہے وہ بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے اور بہت دیر میں مانتا ہے۔ اب یہ ہم سب کو بھی دیکھیں گے کہ ہمارے اندر یہ سمپٹم موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کو غصہ، تو آپ نے 2 لفظ نہیں کہے تو اس سے غصہ آ جائے گا، اس کے بعد آپ مناتی رہیے، وہ ہفتوں مہینوں بعض لوگ لگا دیتے ہیں نا، اتنے ناراض ہوتے ہیں، اتنے ساتھ، جبکہ مومن کے لیے ہے کہ 3 دن سے زیادہ مومن ناراض نہیں رہتا کسی سے، اور مومن کا دل قلب ہمیشہ طاہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، وہ بغض کینہ نہیں رکھتا اپنے دل میں۔ مگر جو جاہل ہوتا ہے نا وہ ناراض بڑی جلدی ہوتا ہے اور مانتا بہت دیر میں۔ دوسرا سمپٹم کیا ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، انتہا پسند ہوتا ہے۔ جو جاہل ہوتا ہے وہ ہمیشہ انتہا پسند ہوتا ہے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میانہ روی کا راستہ اختیار، درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ لیکن پھر یہاں وضاحت کرتی چلوں، کیونکہ پھر بچیاں میرے بالکل سامنے بیٹھی ہیں کہ ہماری بچیاں پھر میانہ روی کے راستے سے پھر اپنی منطق لاتی ہیں۔ کیا منطق لاتی ہے؟ کہ پھر وہ واجبات کا میانہ روی اختیار کرنے کے بارے میں بات کرنے لگتی ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے میانہ روی کا راستہ اختیار کرو۔ پھر بچیاں کیا کہتی ہیں جب حجاب کی بات آتی ہے، حجاب واجب ہے، تو پھر کیا میانہ روی پھر کہتی ہے میانہ روی اختیار کریں، جو حجاب آپ پہن کے اس وقت ممبر پہ بیٹھی ہے یہ ہمارے لیے واجب نہیں ہے، ہمارے لیے کہہ دیں کہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں یہ نہیں کہتی کبھی بھی کہ حجاب کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایسی ہی چادر پہنے، ایسے ہی مکنا پہنے، اسی طرح کا حجاب ہے۔ حجاب یہ بھی مکمل حجاب ہے کہ اگر آپ نے کاٹن کی چادر پہنی ہے اور آپ کے صرف اتنے ہاتھ نظر آ رہے ہیں اور آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، یہ مکمل شرعی حجاب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے کہ یہی چاہتا، لیکن یہ حجاب سب پر واجب ہے کہ بس آپ کا چہرہ اور آپ کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، جو کلائی آپ کی جو ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے، چاہے آپ
ایکسٹینشن پہنے یا نہ پہنے، آپ کی قمیص کی آستین ایسی ہو کہ وہ اس طرح اوپر نہ جائے کہ آپ جب باہر ہو تو آپ کے ہاتھ نظر آئے، یہ شرعی حجاب ہے. لیکن پھر بچیاں، کیونکہ بار بار کہتی ہوں، مثالیں اسی لیے دیتی ہوں تاکہ ذہنوں میں یہ راسخ ہو جائے کہ میانہ روی یہ نہیں ہے کہ ہم واجبات کو تبدیل کرتے ہیں، میانہ روی مستحبات ہے. جو میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے نا، وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اب جو نماز شب ہے، مستحب عمل ہے، بہت ساری نافل نماز ہیں، بہت ساری تعقیبات ہیں. اب یہ نہیں ہے مطلب کہ ہم پورا وقت مصلی پہ بیٹھے، یہ انتہا پسندی ہے، اسے انتہا پسندی کہیں گے. یا وہ کہ جو آپ دیکھیں جو دوسرے مکاتب فکر میں بھی ہے کہ نقاب، اب آپ نے باہر تو نقاب لگا لیا، اب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو گھروں میں نقاب لگا کے پھر ہوتے ہیں کہ دیور بھی. اب اسی لیے تو اسلام نے آسانی رکھی ہے، یہ راستہ اسی لیے تو رکھا ہے کہ آپ گھر میں ظاہر ہے کہ دیور نام محرم ہے، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، سب نام محرم ہے. یہ تو ہمارا آج کل معاشرہ اس طرح کا ہو گیا، اور ہم دین کو فالو نہیں کرتے، سوسائٹی کو فالو کرتے. تو ہم سمجھتے ہیں خالہ زاد بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے تو اس سے ہاتھ ملانا بھی جائز ہو گیا، اس کے سامنے بے پردہ آنا بھی جائز ہو گیا. نہیں، جو اسلام نے جو باؤنڈریز بتا دی ہیں بس وہ باؤنڈریز ہیں، ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے. اصلاح کرنے کی توفیق دے، اپنے گراؤنڈز میں کام کرنے کی توفیق دے. بلند